بڑا ایک سوال ہے، کنٹروورشل سوال ہے، وہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان ابی طالب، آپ کا کیا ایمان ہے، عقیدت ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور بعض اوقات لوگ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ایمان ابی طالب کا قائل ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک بہت بنیادی بات سمجھ لیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو ما بہل امتیاز عقائد ہیں، ڈفرینسز ہیں، مسائل ہیں، ان میں ایمان ابی طالب کا مسئلہ شامل نہیں ہے۔ میں حضرت ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے ماضی میں مشائخ اور بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کے بارے میں ہمارے اہل علم کی مختلف آراء رہی ہیں، اسی طرح سے متأخرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین پر جب مزید ان کے ایمان کے حوالے سے ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے بارے میں جو ہمارے متأخرین علماء ہیں، جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ بعض احادیث اور روایات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان ہیں۔ 53 برس کی سیرت طیبہ کا ساتھ حضرت ابو طالب کا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے، ان پر گفتگو نہ ہو؟ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر بات ہی نہ کی جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ ان کے وصال پر پورا سال عام الحزن ہو گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ہاں رہے ہوں، حضرت علی حضور کے زیر کفالت رہے ہوں، ان کا پورا گھرانہ یعنی حضرت ابو طالب کی جو اہلیاں ہیں فاطمہ بنت اسد، وہ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کے وصال پر بطور کفن عنایت فرمایا، ان کی قبر میں خود لیٹے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رحمتیں عطا ہوں۔ پھر حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل ہوں، حضرت جعفر ہوں، انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے قربان کی ہیں۔ کربلا میں حضرت عقیل کی کا پورا خاندان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے خاندان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایمان ابی طالب کی، تو میں یہاں پر چند ریفرنسز صرف اس لیے دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو بعض اہل علم ہیں یا بعض احباب ہیں جو اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اگر میں یا کوئی اور ایمان ابی طالب کا قائل ہے تو اس سے کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا، یا یہ اہل سنت کے عقیدے کے باہر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے استاد ہیں امام سید زینی دہلان، یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں۔ ان کی کتاب ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب، انہوں نے باقاعدہ ایمان ابی طالب پر پوری کتاب لکھی ہے۔ امام برزنجی ہیں جن کی کتاب بڑی مشہور ہے الاشاعہ فی اشراط الساعہ، انہوں نے بھی ایمان ابی طالب پر پوری کتاب لکھی۔ اسی طرح اگر عہد قریب میں آپ علامہ سائم چشتی کی بات کریں، ان کی پوری کتاب ہے عیون المطالب فی اثباتی ایمانی ابی طالب، اور اس کتاب پر تقریض جس شخصیت نے لکھی ہے وہ صدر المدرسین استاذ العلماء عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر آپ خاص طور پر سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق یا آپ اگر ان دیگر کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو آخری وقت میں ایمان لانے کی دعوت دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حدیث میں یہ بات منقول ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے، سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مسعودی اور دیگر نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے وصال سے پہلے آپ کے دونوں ہونٹ ہلنے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب گئے اور کان لگا کر سنا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو پڑھنے کا آپ ان کو حکم دے رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور تذکرہ میں امام قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا اور وہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے اور کلمہ پڑھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو بھی زندہ کیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ اپنی قبر میں واپس تشریف لے گئے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے ایمان کے بارے میں ضعیف سا ضعیف احتمال بھی آپ کو مل جاتا ہے تو کیا اصول تکفیر میں یہ بات زیر بحث نہیں ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کہ جن کا 53 برس حضور علیہ السلام کی سیرت کا ساتھ رہا ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات حضور علیہ السلام
کی محبت میں ہمیں زیادہ آگے لے جانے والی ہے کہ وہ روایات جو ان کے ایمان پر دلیل ہیں ہم ان کو اختیار کریں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ نے اپنے مقدمے میں باقاعدہ اس کو آپ نے ذکر کیا ہے علامہ صاحب چشتی کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام برزنجی نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا، اور آپ نے زینی دہلان جو مفتی حرم ہیں ان کے رسالے کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہ مولانا برخوردار ملتانی جو نبراس کے محشی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، القول الجلی فی نجات عم النبی و ابی علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور القول البدی میں امام سخاوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے التحیات پڑھنے کا ایک انداز ذکر کیا ہے، جس میں وہ اپنے ابوین کریمین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر مغفرت کی دعا کسی مشرک کے لیے تو نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کے اشعار ذکر ہیں کہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر ادیان البریۃ دینا، فرماتے ہیں میں نے اس بات کو جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام لوگوں کے دین میں سب سے افضل ہے۔ فرمایا علم تعلموا انا وجدنا محمد الرسول کا موسیٰ صح ذالک فی الکتاب، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے ہی پایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں آسمانی کتابوں میں درست طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مَنِ اسْمُهُ لِيَجْعَلَهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اسم محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشتق فرمایا ہے، تو آسمان والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر اتنا واضح طور پر حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے جو چچا جان ہیں یہ وصال سے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو کیا ہمیں ان کی ایمان والی روایات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ اور عطا محمد بندیالوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندے نے یہ مضمون اس امید پر لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کے اعمال کا ملاحظہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون جو میں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فقیر کے گناہوں کو معاف کر دے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ اہل علم کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ متأخرین میں خاص طور پر امام سید زینی دہلان، امام برزنجی، امام قرطبی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت عطا محمد بندیالوی، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو یقینی طور پر ہم کسی طور پر اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ اہل سنت کے درمیان مختلف ہی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ کہا جائے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔